اتنے میں گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ نیاز علی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میاں جی، میرا مکان اور دکان آپ کی ملکیت ہے، اگر زندہ رہا تو شاید واپس آ جاؤں، ہم تلاشی لیں گے۔ انسپکٹر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ شوق سے نیاز علی بولا۔ مولوی صاحب اور نمبردار ایک ٹک اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ انسپکٹر کے اشارے پر پولیس کے ایک جوان نے نیاز علی کو ہتھ کڑی پہنا دی اور باقی لوگ اس کے مکان اور دکان کی تلاشی لینے لگے۔ 15-20 منٹ بعد وہ خالی ہاتھ باہر آ گئے۔ وہاں کوئی ایسی شے نہیں تھی جو پولیس کے لیے باعث دلچسپی ہو۔ گاؤں کے لوگ اب وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ ماننے پر تیار نہیں تھا کہ نیاز علی دراصل مفرور بہاول خان ہے۔ وہ لوگ اب بے گناہ اور وہی سیدھا سادہ دکاندار ہی جان رہے تھے۔ بہاول خان، میں تمہیں پیر چنن شاہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں، انسپکٹر نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد نیاز علی پولیس کی میت میں گاؤں سے چلا گیا۔ میں اس واقعے کے اگلے روز گاؤں پہنچا۔ میں اس گاؤں کا رہنے والا تو نہیں تھا، لیکن ہماری کچھ زمینیں تھیں جس کی دیکھ بھال کے سلسلے میں مجھے کبھی کبھی یہاں آ جاتا۔ میر نیاز علی سے کچھ زیادہ ہی دوستی تھی اور اس کا سبب وہ لوگ داستانیں تھیں جو مجھے اکثر رات گئے سنایا کرتا تھا۔ نیاز علی نے مجھے ہمیشہ بیٹوں کی طرح جانا۔ ایک آدھ مرتبہ وہ ہمارے شہر والے گھر میں بھی آیا تھا۔ میرے والد صاحب جو اکثر بیمار رہتے تھے، اس سے مل کر اتنے خوش ہوئے کہ مجھے کئی دفعہ دوبارہ ملاقات کے لیے کہہ چکے۔ گاؤں پہنچ کر جب مجھے علم ہوا کہ نیاز علی تو ایک مفرور قاتل تھا جسے پولیس چنن شاہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کر کے لے گئی ہے، تو میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ لیکن بڑی عجیب بات تھی کہ یہاں کوئی بھی اسے قاتل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ان لوگوں میں بھی شامل ہوں۔ میں جب بھی گاؤں آتا 2-3 روز گزار کر ہی جایا کرتا، لیکن اس مرتبہ میں نے ایک رات بھی کانٹوں کی سیج پر گزاری۔ اگلے ہی روز میں مولوی صاحب کو مل کر رخصت ہو گیا۔ دم رخصت مولوی صاحب نے پرزور تقاضا کیا کہ میں جتنی جلدی ممکن ہو اس سے ملاقات کر کے اصلیت جاننے کی کوشش کروں۔ گاؤں کے لوگوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ سب نیاز علی کے لیے آخری حد تک قانون کی جنگ لڑیں گے۔ مولوی صاحب سے چونکہ اس کی خاصی دوستی تھی، اس لیے اس کا اصرار رہا کہ میں پولیس ریمانڈ کے دوران ہی اس سے ملاقات کروں۔ میرے والد ریٹائرڈ آفیسر تھے اور مولوی صاحب کو یقین تھا کہ وہ اپنے سابقہ اثر رسوخ سے کام لے کر میری اور نیاز علی کی ملاقات کا اہتمام کروا دیں گے، اور وہ بھی کہتے تو بھی میں نیاز علی سے ضرور ملتا۔ میں انہیں مطمئن کر کے واپس لوٹ آیا۔ اتنی جلدی گاؤں سے واپس لوٹنے پر والد صاحب حیران رہ گئے۔ انہوں نے سبب دریافت کیا تو میں نے انہیں تازہ واقعے سے آگاہ کر دیا۔ والد صاحب نے اپنے ذہن پر زور دے کر بتایا، بہاول خان نامی ایک شخص واقعی مفرور رہا ہے۔ اس کا نام انہوں نے کسی تھانے میں سنا تھا، لیکن اس کی کوئی تصویر پولیس کے ریکارڈ میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچانتے نہیں تھے۔ میں نے کہا، اول تو کوئی اشتہاری نہیں، اگر ہے تو ضرور اس کا سبب ہوگا جو میں ضرور جان کر رہوں گا۔ والد صاحب نے پولیس والوں کی طرح مجھے تو پہلے ایسے اشتہاری سے دور رہنے کی نصیحت کی، لیکن بالآخر میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ دوران ریمانڈ انہوں نے مجھے نیاز علی سے ملنے کی اجازت نہ دی۔ جب اس کا پولیس ریمانڈ ختم ہو گیا اور اسے جیل بھی بھیج دیا گیا تو میں اس سے ملاقات کرنے چلا گیا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ والد صاحب کا کوئی دوست تھا، اس نے مجھے خصوصی ملاقات کی اجازت دے دی۔ جب میں جیل کی کوٹری میں اس سے ملنے پہنچا تو اچانک وہ مجھے دیکھ کر نیاز علی حیرت زدہ رہ گیا۔ تم یہاں؟ نیاز علی نے کہا، بیٹا تمہیں یہاں آنا نہیں چاہیے، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم جیسے پڑھے لکھے جوان آئے۔ یہ نہ کہو چچا نیاز علی، تم جہاں بھی ہوتے ہو میں تمہیں وہاں ضرور ملنے آتا ہوں۔ ہم کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ کیا واقعی وہی بہاول خان اشتہاری ہے جس کے کارناموں سے پولیس کی فائل بھری پڑی ہے؟ ہاں بیٹا، میں ہی ہوں وہی بہاول خان، لیکن جو کچھ پولیس کی فائلوں میں میرے متعلق لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور خلاؤں میں گھورنے لگا۔
شاید وہ اپنا کھویا ہوا ماضی تلاش کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی بھی سنائی جو اس کی اپنی زبانی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرا نام بہاول خان ہے۔ ایک پسماندہ علاقے سے میرا تعلق ہے۔ میرا باپ اپنے زمانے کا نامور ڈاکو رہا ہے۔ تقسیم سے پہلے ہم بھارت کی طرف ایک سرحدی علاقے میں رہتے تھے اور پاکستان کے قیام پر ادھر بھی سرحدی ایک گاؤں میں منتقل ہو گئے۔ تب میری عمر 12-13 سال تھی، لیکن شاید ہوش سنبھالنے پر ہی میرے باپ نے مجھے اپنے فن میں طاق کرنا شروع کر دیا تھا۔ نیا نیا پاکستان بنا تھا۔ میرا باپ بڑا اصول پرست ڈاکو تھا۔ اس نے انگریزوں کی قید کاٹی تھی۔ مجھے کہنے لگا، بیٹا ادھر پہلے ہی لوگ لوٹ کر آئے ہیں، ان بیچاروں کو کیا لوٹنا، اب ادھر سے ہی مال لایا کریں گے۔ میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ میرا باپ جانوروں کی چوری میں استاد مانا جاتا تھا۔ اس نے کبھی معمولی جانور کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اس زمانے میں سینکڑوں روپے سے کم کی گھوڑی نہیں کھولتا تھا۔ میرے والد کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ کھوجی اس کا کھرا نہیں اٹھاتے تھے۔ اول تو اپنا کھرا نہیں چھوڑتا تھا، اگر ایسا ہو بھی جاتا تو کوئی کھوجی اپنے گاؤں کی حد سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ عموماً وہ لوگوں کی گمراہ کرنے کے لیے کھرا اٹھاتے اور پکے راستے تک آ جاتے، پھر کہہ دیتے کہ اسے آگے نشان نہیں ملے۔ ہم نے سرحد پار چوریاں شروع کی اور جلد ہی میرے باپ کا نام ادھر ادھر دونوں طرف گونجنے لگا۔ ہم باپ بیٹا چاند کی ڈلتی راتوں میں سرحد عبور کرتے اور جو کچھ ہاتھ لگتا ادھر آ جاتے۔ ان دنوں گائے بھینسوں کی چوری عام تھی۔ پولیس والے متعدد مرتبہ میرے والد کو گرفتار کر کے لے گئے، لیکن اس نے جیتے جی کبھی کوئی چوری نہیں دی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری عمر بمشکل 15-16 برس تھی جب میں پہلی مرتبہ پولیس کے ہاتھے چڑھ گیا۔ میرے باپ نے کہا، بیٹا تو پہلی تفتیش پر جا رہا ہے، مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا، پولیس کو بتا دینا کہ تو بہرام خان کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا، چچا میرے جیتے جی تجھے کوئی تانا نہیں دے گا۔ میرا 15 دن کا ریمانڈ تھا۔ پہلا ریمانڈ، پہلی تفتیش۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی پولیس والے شکاری کتوں کی طرح مجھ پر پل پڑے، لیکن پہلی پھینٹی سے انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کا واسطہ کسی ایرے غیرے سے نہیں، بہرام خان کے بیٹے بہاول خان سے ہے۔ انہوں نے مجھے 15 دن سولی پر لٹکائے رکھا۔ دن رات 3-3 4-4 مرتبہ مجھے تفتیش کے لیے لے جایا جاتا۔ کوئی ایسا غیر انسانی حربہ نہیں تھا جو پولیس نے مجھ پر نہ آزمایا ہو۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔